بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات گئے دو گرفتاریاں کی گئیں، ایک شیخ رشید صاحب کی اور دوسری عمران ریاض خان کی۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ رات کو اس طرح کی کارروائیاں کیوں کی جاتی ہیں، اور جو کیسز بنائے گئے ہیں حیران ہو جاتا ہے آدمی کہ کیا کیا جا رہا ہے، کس قدر مذکّہ خیز طریقے سے نہ صرف کیسز بنائے جا رہے ہیں اور کیا کچھ کیا جا رہا ہے، اور یہ حکومت اپنے لیے کتنے بڑے گڑھے کھود رہی ہے کہ اب بہت سے لوگ سینئر صحافی بھی ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اتنا ظلم کریں جتنا برداشت کر لیں، ایسی سی کارروائیاں کریں۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ عمران ریاض خان صاحب جا رہے تھے فیملی کے ساتھ، ایئرپورٹ سے دبئی جا رہے تھے، وہاں پر پہنچ کر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور عمران ریاض کے ٹویٹر پر رات گئے میسیجز شروع ہوئے۔ پہلے انہوں نے بتایا مجھے روک لیا گیا ہے، بتایا گیا جی آپ کا لسٹ میں نام ہے، کنٹرول لسٹ میں کہ جی باہر نہیں جا سکتے، اور پھر وہیں پر ان کو روک لیا جاتا ہے۔ جیسے سوچا گیا ہے کہ باہر تو ان کو نہیں جانے دینا، اب کارروائی کیا ہے، کس میں ان کو گرفتاری ڈالنی ہے۔ نہ ایئرپورٹ کی وہاں پر لوگوں کو عام کو پتہ لگتا ہے کہ ان کو پکڑ کے لے گئے ہیں، کس کیس میں لے گئے ہیں، کیا کیا گیا ہے۔ پھر رات گئے جناب FIA کے دفتر کا پتہ لگتا ہے، اس میں وہاں پر صحافی پہنچتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جناب یہاں تک لایا گیا ہے۔ رائے ثاقب کھرل ہیں، وہ یعنی بڑی زبردست میں سمجھتا ہوں کہ طریقے سے انہوں نے یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، اور مسلسل یعنی وہ کوشش کرتے رہے کہ پتہ چل سکے کہ کہاں ہے۔ حتیٰ کہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں رائے ثاقب وہاں پر موجود ہیں، یہ بھی صحافی ہیں، اور یہ آواز لگا رہے ہیں کہ عمران بھائی اندر آپ ہیں، عمران بھائی اندر آپ ہیں، تو وہاں سے جواب آتا ہے۔ یہ رائے ثاقب کھرل کی یہ ویڈیو ہے، اگر آپ ان کے ٹویٹر ہینڈل پہ جائیں گے تو آپ کو بتائے گا کہ عمران ریاض کی اندر سے آواز آتی ہے، تو پھر یہ بتایا نہیں جا رہا ہوتا کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے عمران ریاض، تو پتہ لگتا ہے یہیں پر ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح ان کو لایا گیا، اور 2022 کا مقدمہ ہے، پچھلے سال کا مقدمہ ہے جس میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے، یعنی اب پچھلے سال کا تھا تو اب تک سوئے ہوئے تھے۔ کیا مقدمہ ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ چونکہ انہوں نے حالیہ دنوں میں پھر دوبارہ بہت زیادہ اگریسو کچھ سٹیٹمنٹس دیں، تقریریں کیں کہ سیمینار میں شاید اس وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے، لیکن اب بات یہ ہے کہ مقدمہ تو پرانا ہے، اس میں اب گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ تو اب ہر طرف سے اس پر مذمت ہو رہی ہے۔ حکومت کی بھی سینئر صحافی کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو دہشت گردوں کو پکڑنا تھا، یہ پاکستانیوں کو پکڑتے چلے جا رہے ہیں، یا شاید دہشت گرد پکڑے نہیں جاتے تو چلو انہی کو پکڑیں، انہی کی زبان بندی کریں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں شیخ رشید صاحب، ان کو جس طرح رات گئے گرفتار کیا گیا ہے، اب ان کے وکیل یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ہائی کورٹ سے آرڈر لیا ہوا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ پہلے کہا گیا کہ جی آصف علی زرداری صاحب کے خلاف بیان دینے پر شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا ہے، کہ شیخ رشید نے الزام لگایا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری نے مجھے قتل کروانے کے لیے دہشت گردوں کی ایک تنظیم ہے، اس کو پیسے دیے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ڈیل کی ہے۔ اب شیخ رشید کے اس بیان پر ان کو گرفتار کیا گیا، لیکن پھر اس کے بعد بول نیوز پر براہ راست یہ ٹرانسمیشن ہو رہی تھی، تھانے کے باہر سے ٹرانسمیشن کے دوران بول نیوز کے رپورٹر نے یہ خبر بریک کی کہ کوئی گاڑی بھی یہاں پر لائی جا رہی ہے، اور اطلاعات یہ ہیں ان کے ذرائع نے، یہ میں کوٹ کر رہا ہوں، ذرائع نے ان کو بتایا کہ ان پر اب شراب اور اسلحے کا بھی مقدمہ کیا جائے گا، اور وہی ہوا۔ پھر اس کے بعد جو PDM کا حامی میڈیا ہے وہ مطلب اندر ڈرائنگ روم بیڈ روم تک جا رہا ہے شیخ رشید کے، اور دکھا رہا ہے جی یہ دیکھیں یہ چیزیں پڑی ہیں، چیزیں پڑی ہیں۔ اچھا میڈیا کو لے جاتا کون ہے، کس طرح یہ ان کو ویڈیو پہنچتی ہے، کس طرح کیا جاتا ہے؟ بالکل اس طرح جس طرح عمران خان پر قاتلانہ حملہ کرنے والے ملزم کا جو بیان تھا وہ کیسے وائرل ہوا، کیسے صحافیوں تک پہنچا، وہی صورتحال عمل بنائی جا رہی ہے۔ شرم کی بات ہے کہ اب یہ شراب اور اسلحہ اور پھر کلاشنکوف جی برآمد ہو گئی ہے۔ اب آپ سوچئے ذرا، لیکن شیخ رشید کہاں چپ رہنے والے تھے؟ وہ نعرے لگا رہے ہیں، وہ مرد آباد ہائے ہائے کے نعرے، اس میں آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، جتنے بھی شہباز شریف، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر مجھے کچھ ہوا، کچھ دھماکہ کر دیا گیا، کچھ کر دیا گیا تو شہباز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو، رانا ثناء اللہ، یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ پھر انہوں نے بلاول کے حوالے سے بھی کچھ دیا کہ جی میرا ٹیسٹ کروا رہے ہو تو ان کا بھی ٹیسٹ کرواؤ۔ اب پوری دنیا میں اور پاکستان میں کیا جا رہا ہے کہ پہلے ایک وقت میں ان پر پہلے بھی اسی طرح کے کیسز شیخ رشید پر بنائے گئے، جوانی میں کوئی شاید کسی اسلحے کا اور پتہ نہیں کتنا عرصہ
जेल काटी, अब दोबारा असले का और शराब का, और जनाब वो थाने में आए हैं तो वहाँ पर पुलिस को पता लग गया इन्होंने शराब पी हुई है। पुलिस हमारी कमाल है, वो शक्ल देखकर बता देती है कि जनाब इस बंदे ने क्या किया हुआ है। तो अब ये मेडिकल टेस्ट में देखते हैं क्या चीज़ें सामने आती हैं। वैसे तो जो हुकूमत है उसने अपनी मर्ज़ी का मेडिकल टेस्ट भी करवा ले तो उसमें कोई उनको मसला नहीं है, लेकिन दुख की बात है, अफसोस की बात है कि किस तरह से ये जुबानबंदी के लिए केसेस बनाए जा रहे हैं। आमिद सईरा वकला रहनुमा, पहले उनको गिरफ्तार कर लिया गया, परवेज लाई के घर पर छापे, शानदाना गुलजार साहिबा को, एक खातून पर मुकदमा कर दिया गया है। जो कुछ उन्होंने कहा उससे ज्यादा खतरनाक बातें नूर आलम खान साहब ने, वो मुनहरिफ रुकन है अब तहरीक इंसाफ के, चूंकि वो पीडीएम के साथ थी हैं तो उन्होंने भी वही बातें की हैं, शायद शानदाना साहिबा से बढ़कर बातें की, और लाइव टेलीविजन, सरकारी टेलीविजन पर वो बातें चली हैं, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो आजकल पीडीएम के कैंप में हैं। तो इस वजह से अब शानदाना साहिबा के खिलाफ हो गया। तो ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की इंतहा हो गई है, फाशिज्म की इंतहा हो गई है। पहले इमरान रियाज को गिरफ्तार करके जगह जगह मुकदमे बनाकर पूरा पाकिस्तान घुमाकर थाने में इतना कुछ करके जुल्म, टॉर्चर, जी नहीं भरा। फवाद चौधरी के साथ अभी तक क्या किया आपने, उसको रिहाई मिल गई। आपने हमारे निज़ाम इंसाफ का कितना मजाक उड़वाना है, कितना मजाक उड़वाना है, कितना लोगों का एतमाद आपने इस पर से तबाह करना है। अभी देखें, अभी पूरा मुल्क सोगवार है जिस तरह से पेशावर में दहशतगर्दी हुई, आप किस तरफ लोगों को लगा रहे हैं, वहां पर अपनी कार्रवाइयां सर्व करें। अगर उसके बाद भी आपके पास कुछ बचता है, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां करने के बाद भी उनको पकड़ें, तो उसके बाद कुछ बचता है तो लोगों को रिलीफ दे दें। इतनी कोशिश, इतनी मेहनत अगर आप मईशत को बेहतर करने पे कर दें तो बहुत हालात बेहतर हो जाएंगे। सारी हुकूमत, सारा अपरेटस, सब इदारे हुकूमत के अंडर जितने हैं वो सारे इसी काम पर लगे हुए हैं कि जनाब अब इसको मतलब रात को अब किसको उठाना है। वो बड़ा एक वायरल हुआ भारत के किसी जज का एक यानी क्लिप कि वो आगे पुलिस वाला खड़ा है और उसको अच्छी खासी वो डांट पिला रहे हैं कि आप रात को 1 बजे जाकर गिरफ्तार कर रहे हैं, आप इंतजार नहीं कर सकते थे, किस तरह आपने किया है, क्यों किया है। तो उसका कोई जवाब पुलिस के पास नहीं था। लेकिन काश हमारे यहां भी ये जुर्रत हो और इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हों तो क्या ही बात है। अब मैं आपके सामने चंद बातें रख रहा हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि हुकूमत के लिए कितना बड़ा ये मसला बनता चला जा रहा है इस तरह की गिरफ्तारियां। हामिद मीर साहब कह रहे हैं, अब ये कोई पीटीआई के लिए कोई नरम गोशा नहीं है, आप जानते हैं। हामिद मीर साहब कहते हैं, आई कंडेम अरेस्ट ऑफ मेनी जर्नलिस्ट व्हेन इमरान खान वाज इन पावर, आई कंडेम अरेस्ट ऑफ जर्नलिस्ट व्हेन सीएम शहबाज इज इन पावर, लेटेस्ट अरेस्ट ऑफ इमरान रियाज खान इज शेमफुल, शर्म आनी चाहिए। अच्छा जी, शेख रशीद ने कहा है हक की फतह होगी, इमरान के साथ हैं, उन्होंने ये गुफ्तगू भी की कि जी बड़ा जुल्म किया इन्होंने और वो डटे हुए हैं। शेख रशीद कह रहे हैं कि जी मैं पीछे नहीं हटूंगा, जो करना खा लें। मजहर अब्बास साहब सीनियर सहाफी, आई स्ट्रांगली कंडेम द अरेस्ट ऑफ जर्नलिस्ट एंकर इमरान रियाज खान, जस्ट वंडर व्हाट गवर्नमेंट और द स्टेट वुड अचीव विद सच एक्शंस, द पॉलिसी ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड अरेस्ट हिस्टोरिकली प्रूवन काउंटर प्रोडक्टिव, टाइम टू लर्न फ्रॉम हिस्टोरिक मिस्टेक्स नॉट टू रिपीट इट। वो कह रहे हैं इससे क्या हासिल होगा इमरान रियाज को गिरफ्तार करके, और इस तरह ये जुल्म से, जबर से कुछ हासिल नहीं हुआ, तो आप तारीख से ही कुछ सबक सीख लें, वक्त आ गया है। इमरान मीर साहब सीनियर साफी, सियासतदानों और साफियों की गिरफ्तारियां अगर पिछली हुकूमतों में काबिल मजम्मत थी तो आज कैसे काबिल तहसीन हो सकती हैं। हुकूमत होश के नाखून ले, मुश्किल दौर तो गुजर ही जाएगा, ये दाग नहीं धुलेंगे। शिफा यूसुफजई साहिबा कह रही हैं, एक वक्त था जब मुकदमा दर्ज होता था फिर गिरफ्तारी होती थी, अब गिरफ्तारी पहले होती है फिर हुकूमत सोचती है कौन सा मुकदमा बनाना है। इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, कह रहे हैं शेख रशीद की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करता हूं, रुसवाए ज़माना ईसीपी की मुकर्रर करदा ऐसी मुतअस्सिब मुंतकिम निगरान हुकूमत तारीख में इससे पहले हम पर कभी मुसल्लत ना हुई। सवाल यह है कि आया पाकिस्तान इस अवामी तहरीक का मुतहम्मिल हो सकता है जिसकी जानिब हमें ऐसे वक्त में धकेला जा रहा है जब इंपोर्टेड सरकार हमारा दिवालिया निकाल चुकी है। अच्छा, अब आप देखें, ये इमरान रियाज ने ये ट्वीट भी किया था गिरफ्तारी से पहले, अभी अपनी फैमिली के काम से यूएई जाना था, एयरपोर्ट जाने पर मालूम हुआ कि दोबारा नाम ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, ये नहीं सुधरेंगे। तो वो डटे हुए हैं, उनका हौसला नजर आ रहा है। फिर सदीक जान कह रहे हैं 100 नवाजी को शहीद करने वालों की बजाय शेख रशीद गिरफ्तार, तरजीहात देखें। इमरान शफकत साहब सीनियर साफी हैं, आप जानते हैं, नाकिद हैं इमरान खान के तहरीक इंसाफ के, कहते हैं पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ धकेला जा रहा है, विफाकी हुकूमत दूध जलेबियां खाए, कि वो विफाकी हुकूमत जनाब सो रही है, उनको कोई तंग ना करे, उनको होश ही नहीं है कि मुल्क में क्या हालात हैं, किस तरफ हालात जा रहे हैं, क्या सूरत हाल हो चुकी है। अगर आप देखें, यही अनरेस्ट जो क्रिएट किया जा रहा है इसकी वजह से अब डॉलर 272 पर लगता है कि पहुंच गया है, और अब गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियां हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात ये देखें कि
ابھی لسٹیں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، آپ رات کی ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس میں کہا تھا کہ لسٹیں تیار باقاعدہ کی گئی ہیں کہ جناب کس کس کو گرفتار کرنا ہے، اس میں وکلاء بھی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے عامر سعید راں کا دیکھ لیا، خبر آ گئی، صحافی ہیں عمران ریاض، سیاستدان شیخ رشید، تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب اجمل جامی صحافی، بڑے زبردست صحافی ہیں، آپ کوئی ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے اچھا جی یہ فلاں کی حمایت کرتا ہے، فلاں کی کرتا ہے۔ وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ عمران ریاض اور شیخ رشید کی گرفتاریاں سمجھ سے بالاتر ہیں، یہ اندھے ہو چکے ہیں یا ان کی مت ماری گئی ہے جو ایسے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ فواد چودھری کی گرفتاری سے کیا ملا؟ کچھ نہیں سیکھا، نہ سیکھنا ہے۔ یاد رہے کہ اے ہو سب تواڈے اگے بھی آنا ہے، یہ سب تمہارے ساتھ بھی ہوگا، کچھ پیمانے باقی رہنے دیں خدا را۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب آپ یہ دیکھیے کہ اب لگتا یہ ہے کہ بکھلاہٹ ہے یہ گرفتاری کی وجہ، کیونکہ اشر باجوہ نے یہ چیز شیئر کی ہے، بڑا ڈیجیٹلی یہ چیزوں کو انالائز کر کے دیکھتے ہیں، ڈیجیٹل انالیسز دیتے ہیں کہ پی ٹی وی سمیت تمام چینلز پر مریم صاحبہ کی کوریج ہوئی، وہ امید سیار جنہوں نے سارا وہ کیا کنونشن، 15 یوٹیوب چینلز پر صرف 1.2 لاکھ لوگوں نے سنا۔ پی ایم ایل این کے اپنے چینل پر ساری ویڈیوز کو کوئی 500 لوگوں نے سنا، صرف 500 لوگوں نے، ان کے اپنے میڈیا چینل، ٹوٹل 1,20,000 لوگوں نے دیکھا جی، سارا میڈیا ملا کے مریم صاحبہ کو۔ فواد چودھری کی کل کی چھوٹی سی پریس ٹاک 12 چینلز پر 8 لاکھ سے زیادہ لوگ سن چکے ہیں۔ اس لیے گرفتاریاں کی جاتی ہے کہ جی عمران ریاض کو زیادہ کیوں سنا جاتا ہے، شیخ رشید کو زیادہ کیوں سنا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، بالکل اس طرح جس عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ جب آپ نے بنایا کتنی جگہ سے آئی ہوئی، ایک سابق وزیر داخلہ ہے، اس کے اوپر آپ کلاشنکوف کا اور شراب کا آپ مقدمہ درج کر رہے ہیں۔ مطلب اس سے زیادہ کیا بندہ بولے کہ کیا ہو گیا ہے؟ اب وہی ہے کہ مطلب پانا چوری کا کر دیں، کسی پر کوئی پیچ چوری کا کر دیں، عجیب و غریب مقدمے بنائے جا رہے ہیں، عجیب و غریب۔ یہاں پر حالات ملک کے دیکھیں آپ، 100 لوگ شہید ہو گئے، 100 پولیس والے شہید ہو گئے، 100 نمازی شہید ہو گئے، اور یہاں پر جناب مخالفین میں مقدموں سے فرصت نہیں مل رہی، ساری فورس کو اسی طرف لگایا ہوا ہے۔ وہی ایف آئی اے کیا نہیں دیکھ سکتا؟ فیڈرل انویسٹیگیشن کا ادارہ ہے، وہ اپنی توجہ نہیں دے سکتا کون کس سے بات کر رہا ہے، کیا ہے، دہشت گردوں کا نیٹ ورک توڑنے کے لیے وہاں نہیں توجہ دے سکتا، انہوں نے توجہ ادھر دی ہوئی ہے ساری۔ عجیب بات ہے۔ انصار عباسی صاحب یہ بھی عمران خان صاحب پر تنقید کرتے ہیں، تحریک انصاف پر، کہتے ہیں جی فواد چودھری کے بعد شیخ رشید کی گرفتاری، پرویز الہی کے گھر پر چھاپا اور شاندانہ گلزار کے خلاف ایف آئی آر، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں سیاست کی تلخیاں اور دشمنیاں ختم کرنے کی ضرورت ہے، نہ بڑھانے کی۔ اور آپ یہ دیکھیں جناب، اس کے ساتھ رابعہ انم عبید صاحبہ، یہ آپ جانتے ہیں بڑی زبردست صحافی، اور نیور ریگولر مارننگ ان پاکستان، ناؤ شیخ رشید اینڈ عمران ریاض آر arrested, the kind of محنت they are all putting into arresting people and making cases، اس کی آدھی محنت بھی اکانومی کے لیے کریں تو things would change۔ یہ ہے جناب حالت، یہ ہیں جناب حالات۔ عامر رضا صاحب سینئر صحافی کہہ رہے ہیں شیخ رشید گرفتار، عمران ریاض گرفتار، شاندانہ گلزار پر اداروں کے خلاف مبینہ طور پر بات کرنے پر مقدمہ، حکومت کے یہ تمام اقدامات قابل مذمت ہیں اور اس کی بکھلاہٹ کی غماز ہیں۔ پاکستان پہلے ہی شدید مشکلات کا شکار ہے، گرفتاری مقدمات سے محاذ کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیے کیا پیغام جائے گا کہ صحافیوں کو گرفتار کر رہے ہیں، سب کو گرفتار کر رہے ہیں۔ آپ نے کیا کر لیا؟ پہلے گرفتاریاں مقدمات کر کے، ارشد شریف شہید پر کر کے، دیگر صحافیوں پر، ایاز امیر دیکھ لیں، سمیع ابراہیم صاحب، صابر شاکر، جمیل فاروقی، ایک لمبی فہرست یہ لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، چودھری غلام حسین صاحب، خاور گھومن، جتنے بھی آپ دیکھ لیجئے کتنے آپ کو لوگ مل جائیں گے کہ ان کے سب صحافیوں کی ایک لمبی فہرست ہوتی چلی جا رہی ہے جن کے خلاف مقدمات بناتے چلے جا رہے ہیں۔ عمران ریاض کو دوبارہ گرفتار کر لیا، اس کے ساتھ فواد چودھری کی گرفتاری سے کیا حاصل ہوا، شہباز گل کی گرفتاری سے کیا حاصل ہوا، اعظم سواتی کی گرفتاری سے کیا حاصل ہوا، جو شاندانہ صاحبہ سے گرفتار کر کے کر لیں گے۔ ابھی دیکھیے وکلاء، میں نے خود ایک سینئر وکلاء رہنما سے آج ہی بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں وکلاء میں شدید غم و غصہ ہے کہ کس طرح سے اس ملک کو چلایا جا رہا ہے، آئین کی پامالی کی جا رہی ہے، راتوں گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ جناب صورتحال ہے، اور یہ ایک دفعہ پھر یہ گرفتاریاں جو ہیں یہ حکومت کے لیے بہت ہی مشکلات پیدا کرنے جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیے گا اب یہ کس طرح سے سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کو روکیں گے، اور یہ ان کے خلاف کیس بنتا چلا جا رہا ہے۔ سب لوگ اشارے دے رہے ہیں، شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں۔ آپ کو دیکھ لیجئے صحافی کیا بتا رہے ہیں کہ کل کو آپ تیار رہیں، یہ جو آپ کیسز بنا رہے ہیں ان کو آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں بالکل واضح ہو رہی ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا خیال ہے کہ عمران خان آئے گا تو اس کے بعد وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، اور جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں ظلم، وہ اس کے خلاف آپ کے پیچھے نہیں آئے گا۔ تو یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ اپنے خلاف میرا خیال ہے کہ کیسز اور اپنے خلاف مواد بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔